فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات، تصنیف علامہ محمد تقی جعفری صاحب، مترجم سید کوثر عباس موسوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، تمہید کا بقیہ حصہ۔ وسیع و عریض صحراؤں میں کھو جانے والے لوگ جنہیں نیلے آسمان، بادلوں کے ہجوم اور لہراتی ہواؤں کے سوا کوئی بچانے والا دکھائی نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی تڑپ اور پریشانی کو سکون اور آرام میں تبدیل کر سکتا ہے، انہیں بھی سوائے مناجات اور راز و نیاز کے کوئی پناہ گاہ دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے وہ ان وسیع و عریض صحراؤں اور آسمانوں کے خالق کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی غربت کی کڑواہٹ کو بھول کر وطن کی مٹھاس کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ مریض جو درد بھری تکلیفوں کو سہ کر ہر طبیب و معالج کی کارکردگی سے مایوس ہو کر نالہ و فریاد کرتے ہوئے اپنی صحت و سلامتی کی بازیابی کے لیے ہر چیز کا دامن تھام لیتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کا نور ان کے دلوں میں چمکنے لگتا ہے، اور صرف ایک آہ اے خدائے مہربان کہنے سے خدا ان پر اپنا دست قدرت پھیر دیتا ہے، اور مریض اپنی دردناک بیماری کے باوجود پھول کی طرح کھلتے ہوئے نغمہ خوانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سعدی شیرازی کے شعر، عشق زہر کو خوشی سے پی لوں گا کیونکہ دیکھنے والا خود ساقی ہے، اور عقیدت سے اس درد کو سہ لوں گا کیونکہ شفا دینے والا بھی وہ خود ہے۔ وہ عزیز و اقارب جو اپنے مریضوں کے سرانے بیٹھے ہیں، ایسے مریض جو ان کی زندگی کے محاصل تھے، وہ انہیں کھو دینے کے بعد اپنی زندگی کو خزاں کی زد میں دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو مریضوں کے زرد رخساروں پر گرتے ہیں۔ مریض بھی مسلسل موت کے پنجوں سے لڑ رہے ہیں، اور ان کی محبت بھری فریادوں کا کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنے آنسوؤں سے بھری نظروں کو خدا کی بارگاہ میں جما کر یہ کہتے ہوئے کہ اے زندگی اور موت کے مالک، اے مہربان خدا، اپنے آپ کو مشیت الہی کے حوالے کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مفکرین اور نابغہ روزگار لوگ بھی، جن کے لیے انسانوں اور کائنات کی معرفت و اہمیت کی حامل ہے، جب اپنے آپ کو کائنات کی عظمت اور رازوں کو سمجھنے سے قاصر پاتے تو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ فضول و بیکار پیدا نہیں کیا، تو ابس کام کرنے سے پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ ایک دوسرے گروہ کو بھی ہم جانتے ہیں جو اپنی مادی زندگی کی ضروریات کے محاصل کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنے وجود کی حقیقت کو کاملاً تشخص دیا ہے، اور اس سے بھرپور استفادے کے لیے اس کی طرف رخ کرتا ہے اور اس کی عظیم بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ یہ بہت بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں جو مناجات کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور گروہ بھی پایا جاتا ہے کہ جس کی تفرقات، تخیلات، عمل و ارادہ اور غم و خوشی پر مناجات چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی زبان پر ہمیشہ یہ ورد جاری رہتا ہے، میں اس دنیا میں اس لیے خوش ہوں کہ ساری دنیا اسی سے آباد ہے، میں پوری دنیا کا عاشق ہوں کیونکہ یہ پوری کائنات اسی کے دم سے ہے۔ یہ لوگ مناجات کو علت و معلول کے قانون سے فرار اور کائنات کے نظام ترتیب سے گریز کا وسیلہ نہیں بناتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس عظیم کائنات کو جد و جہد اور حرکت و تلاش کے لیے خلق فرمایا ہے،
لہٰذا وہ کائنات کے نظام سے الگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اپنی مادی اور معنوی زندگی کے لیے بھرپور جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ دن رات ان کی زبان پر ایک ہی نغمہ ہوتا ہے، ہم اس لیے زندہ ہیں کہ آرام نہیں کرتے ہیں، ہم تو موجیں ہیں، ہماری خاموشی ہماری موت ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔ نوٹ: فاضل مؤلف نے مندرجہ بالا شعر کی نسبت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی طرف دیا ہے، جبکہ میں نے کلیات اقبال میں تلاش کیا تو یہ شعر مجھے نہیں ملا۔ انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو کسی نے صاحب تبریزی اور کسی نے کلیم کاشانی کی طرف نسبت دیا۔ بہرحال بطور مترجم میں نے اس میں کسی قسم کا تصرف کرنے کے بجائے علامہ اقبالی کا نام رکھا ہے۔ مترجم: ان کی دعاؤں اور مناجات کے مضامین بھی ہمیشہ درج ذیل آیت مجیدہ سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 41 اور 42: اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے، اور اس کی کوشش عنقریب اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان تمام اجزاء اور مادی بدن کے روابط اور نفسیاتی مظاہر مسلسل تلاش میں ہیں۔ اسی طرح جب وہ اپنے وجود کے اندر مسلسل اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں اس مادی اور روحانی زندگی کے لیے کوشش اور جدوجہد سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو خاموشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے اندرونی غور و فکر کے ساتھ حقیقت کی تلاش میں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنا طواف نہ کر رہے ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر تالا ہے اور دل میں راز ہیں، ہونٹ خاموش اور دل رازوں سے پر ہے۔ وہ عارف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا جام پی لیا ہے، انہوں نے رازوں کو جانا اور چھپایا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے راز بتائے گئے ہیں، ان کے منہ پر مہر لگا دی اور لفظ سی دیے ہیں۔ مولانا روم۔ اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے قلبی اسرار کے اظہار میں ناکامی، قلبی اور لفظی مناجات جو قابل اظہار ہے اور دعا کے معنی سے آگاہی کے لیے لفظوں کے ذریعے اظہار کیا جاتا ہے کے علاوہ ہے۔ مناجات کی ایک اور صورت بھی پائی جاتی ہے جس سے مناجات کرنے والے کو باخبر کرنا ضروری ہے۔ پریشانی کی شدت سے سرگرداں افکار تیرے صحراؤں کے پاک دامن کی دھول ہے۔ صاحب تبریزی۔ کبھی کبھار انسان کا ذہن کوئی نتیجہ خیز کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ساری توانائیاں کسی مجہول چیز کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ایسے موقع پر ذکر کے سوا کوئی ایسا حل نہیں ہے جو انسان کے ذہن کو کسی نتیجہ بخش عمل کے پیچھے لگا سکے۔ ہم نے اس قدر کہہ دیا اور باقی تو سوچ فکر، اگر افسردہ ہو جائے ذکر کر۔ ذکر فکر کو حرکت میں لے آتا ہے، ذکر کو اس ٹھٹرے ہوئے کا سورج بنا دے۔ مصنوعی مانوی مولوی۔ پس مناجات کے ذریعے انسان متعدد اہداف حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اے پروردگار، میں نے اپنی زندگی میں مادی و معنوی کمال کے حصول کی آمادگی حاصل کر لی ہے، مجھے علم و آگاہی عطا فرما تاکہ ان غیر حساب شدہ عوامل اور اسباب کا جو ہر جانب سے مجھے گھیر لیتے ہیں محاسبہ کروں اور زیادہ سے زیادہ رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹاؤں اور ضروری امور کو سر انجام دوں۔ اگر نامعلوم عوامل کے محاسبے سے عہدہ بران نہ ہو سکوں تب بھی مجھ پر نظر عنایت فرما اور اپنی مشیت کے آگے تسلیم ہونے کو میرے لیے چراغ ہدایت قرار دیتا تا اپنی زندگی میں کوئی خلا محسوس نہ کروں۔ نمبر 2 ماورائے فطرت سے طاقت حاصل کرنا اور مادی و معنوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طاقت کو استعمال کرنا۔ نمبر 3 یہ ایک بے انتہا حقیر موجود کا ایک بے انتہا بزرگ و برتر ہستی سے تعلق ہے جو کہ انسانی تمناؤں اور امنگوں کی انتہا ہے، جس سے ظاہری و باطنی اور مادی و معنوی دنیا میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان پر اس کے وجود کے حقیقی معنی عیاں ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 مختلف الجھنوں اور پریشانیوں میں روحانی سکون کا حصول۔ نمبر 5 مفید اور تعمیری کوششوں کے لیے طاقت و توانائی حاصل کرنا۔ بعض سادہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کو راز و نیاز اور مناجات کے بغیر بھی لامتناہی ذات سے جوڑ سکتے ہیں اور ایک لذت بخش زندگی گزار سکتے ہیں۔
جی ہاں، فطری لذتوں کو اپنا نصب العین سمجھنا اتنے ہی قابل دفاع ہے جتنا نشہ کرنے والے افراد کے لیے منشیات لذت بخش ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ منشیات کے عادی لوگ نشہ آور چیزوں کے استعمال کے وقت بے انتہا لذت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ طاقت اور وسائل کے بل بوتے پر دوسروں پر مسلط ہو جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اپنا غلام بنا کر اور ہر قسم کی انسانی اقدار کو اپنے پاؤں تلے رون کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کی مراد ایسی لذتیں حاصل کرنا ہے؟ یہ کیسا بے مقصد ہدف ہے! اگر یہ لازمی قرار پائے کہ اس روئے زمین پر کچھ انسان زندگی گزاریں، اور اگر یہ ضرورت اقتضا کرے کہ یہ انسان ایک موسیقی کے آلے کی مانند نہ ہو کہ جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسرے لوگ اس سے آواز نکالتے ہیں، یعنی اگر یہ طے ہو جائے کہ لوگ ایک شخصیت کے مالک بن جائیں اور حقیقی معنوں میں زندگی گزاریں، تو منطق واضح طور پر کہتی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ کسی کو اپنے لیے آئیڈیل قرار دیں۔ اگر تیسرا ہدف، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، انسان کا کمال مطلق کی طرف جاذبیت محسوس کرنا ہے، انسانی زندگی کا رہبر نہ ہو تو کوئی حقیقت ان کی زندگی کے لیے مطلق اور واقعی ہدف بن نہیں سکتی ہے۔ اگر زندگی کا آئیڈیل یا آئیڈیل اور مثالی زندگی کی درج ذیل تعریف ہو اور یہ ہماری مختصر زندگی کی ایک معقول تفسیر ہو سکتی ہو، تو بلا شبہ بارگاہ الہی میں راز و نیاز اور مناجات ہماری زندگی کا اہم ترین اثاثہ ہوں گے۔ زندگی کے آئیڈیل سے مراد یہ کہ گزرتی زندگی کی امنگوں کو تکاملی حیات کے ذریعے آبیاری کر کے پروان چڑھایا جائے اور ہدایت کی جانب سفر میں انسانی شخصیت کو باثمر بنایا جائے۔ آئیڈیل اور مثالی زندگی ایک آگاہانہ اور شعوری جدوجہد سے عبارت ہے۔ اس جدوجہد سے، جس میں گزرتی ہوئی زندگی کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ اگلے مرحلے کی جانب سفر کو جاری رکھنے کے لیے مزید جذبہ اور قوت فراہم کرتا ہے۔ انسان کی شخصیت اس جدوجہد کی رہنما ہے، وہ شخصیت جس کا سرچشمہ اس کی ابدیت ہے۔ یہ بامعنی دنیا اس کی گزرگاہ اور کمال مطلق کی جاذبیت میں قرار پانا اس کی زندگی کا آخری مقصد ہے۔ دعا اور مناجات کے جن چند اہداف کو بیان کیا، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بعض سادہ سوچ رکھنے والے لوگ اس سلسلے میں کس بڑی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں اور کس قدر انسان کو اس کی حقیقت سے دور کر دیا ہے۔ وہ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام اس قدر سخت اور ناقابل تبدیل ہے کہ کوئی بھی طاقت اسے تبدیل کر نہیں سکتی ہے، تو پھر دعا اور مناجات کیوں کر اس ناقابل تبدیل نظام کو بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس قسم کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کائنات کے تمام رازوں سے، جو ان فطری عوامل سے بالاتر ہے، لیکن اس کے ظاہر اور باطن سب سے آگاہ ہیں۔ یہاں تک کہ وہ کبھی کبھار اس عزم اور یقین سے دعویٰ کرتے ہیں جیسے اس کائنات کو خود انہوں نے اپنے ہی ہاتھ سے بنایا ہو۔ کیا کائنات سے مراد ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جسے ہم ایک بے روح اور جامد چیز فرض کرتے ہوئے استدلال کریں کہ وہ اپنے قانون کے خلاف عمل نہیں کر سکتی ہے؟ اولاً یہ کہ کائنات کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے جس میں جھکاؤ نہ ہو، یعنی ہماری سرد آہیں اس کے گرم لوہے پر کوئی اثر نہ کریں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگرچہ بظاہر کائنات ایک نظام اور سسٹم کے تحت چلتی ہے، لیکن اس نظام کے اوپر بھی ایک نظام پایا جاتا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر آن اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا فیض جاری رہتا ہے اور اسے قائم و دائم رکھتا ہے۔ تمام ادیان الہی اور علم و فلسفے کے بانی جیسے نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے نابغہ روزگار لوگ جن کا بلا واسطہ مادے کے ساتھ سروکار رہا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مادی اشیاء کا تھوڑی دیر پہلے کا لمحہ تھوڑی دیر بعد کے لمحے سے یکساں نہیں ہوتا ہے، بلکہ موجودات ہر لمحے اپنے اندر ایک نئی حالت پیدا کرتے ہیں۔ عالم ہستی کے ذرات اور ان کے فیوزات پروردگار عالم کی مشیت اور حکمت سے ہی مستقل طور پر جاری و ساری ہیں۔ یہ عالم وجود کا دائمی قانون ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر لمحے میں مظاہر خلقت کی حرکات اور ان کا شعور پذیر ہونا ایک باقاعدہ نظام کا حقیقی اظہار ہے جو عالم وجود پر حکم فرما ہے، اور مظاہر قدرت کی تازگی ہر لمحہ ایک نئے نظام کو وجود میں لاتی ہے جو کبھی پچھلے نظام سے مشابہ اور کبھی اس سے مختلف ہوتا ہے۔
لہٰذا ہم اپنی مناجات کے ذریعے دیگر قدرتی عوامل کی طرح کائنات کے باقاعدہ نظام میں ایک اور عامل کی ایجاد کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ دعائیں اور مناجات نہ صرف طبعی طور پر اس دنیا کون و فساد پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے جملہ افعال بھی اپنے حساب سے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقے سے دعا مانگنے کی صورت میں ہمارے روحانی افعال ماوائے طبیعت سے مافوق العادہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طاقت کے ذریعے اس کائنات کے جاری نظام میں کوئی قابل دید تبدیلی لائے بغیر ایک جدید نظام کو وجود میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ کیا جب میں کسی عمل کا ارادہ کرتا ہوں اور چیزوں کو ادھر سے ادھر کرتا ہوں یا دوسرے سائنسی فارمولوں پر عمل کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کائنات کے اس جاری نظام کے خلاف عمل کر رہا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ کائنات میں رونما ہونے والی تبدیلی پہلے سے جاری تربیت کے خلاف ہوگی، لیکن اس کے باوجود کائنات کے جاری نظام میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ دوسری طرف یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جزیات و کلیات سے آگاہ ہے اور وہ تمام چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر دعا کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال بھی ایک طرح کی سادہ لوہی کا نتیجہ ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس طبعی دنیا کے نقشے میں کوئی تبدیلی لائیں گے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام امور سے باخبر ہے، تو پھر اس طبعی دنیا میں وہ خود ایسی تبدیلیاں پیدا کیوں نہیں کرتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہوں؟ کیا وہ ہماری خواہش کے بغیر خود بخود گندم اگاتا ہے، یا فلاں مشین جو ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے وہ اسے خود بخود ہمارے لیے بناتا ہے؟ پس جس طرح ہر قسم کی تبدیلیاں چاہیے وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوں یا انہیں کسی نقصان پہنچانے کے لیے ہوں، سب کے سب ارادہ، کوشش اور جد و جہد کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جاننے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے جسمانی اور روحانی طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش اور جد و جہد کروں۔ دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام دعاؤں اور مناجات کا مقصد بھی کائنات کے نظام میں تبدیلی لانا نہیں، کیونکہ مناجات کی کچھ قسمیں ہیں جو خارجی دنیا سے ہمارے رابطے کے موقع پر کچھ تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تکامل تک پہنچے ہوئے انسانوں کا ایک گروہ مناجات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ برقرار رکھنے کے لیے کرتا ہے، بلکہ ان کی نظر میں تو سعادت اور شقاوت ابدی بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جیسا کہ توحید پرستوں کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو بہشت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ بندگی کا تقاضا اور خدا کی عظمت انہیں عبادت پر ابھارتی ہے۔ اس قسم کے اعلیٰ مناجات کے موقع پر انسان اپنے آپ کے اور اپنی معنوی طاقت کے لامحدود ہونے کا اندازہ لگا لیتا ہے، اور ایک لامتناہی ذات سے وابستہ ہونے پر اپنی زندگی کے بہترین لمحات کا احساس کرتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ ان کے بیہودہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے علاوہ انسان کا بارگاہ الہی میں دست سوال بلند کرنا ہی کمال کی جانب ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی بعض مناجات کی عدم قبولیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک طویل مدت تک اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن جب اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس نے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ ایک رات خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ خواب میں شخص کی حضرت خضر علیہ السلام سے کیا گفتگو ہوئی، ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا، ہائے تو ذکر سے کیوں رک گیا؟ تو اس سے کیوں شرمندہ ہے کہ اس کو پکارتا تھا؟ اس نے کہا، جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آ رہی ہے، اس سے میں خوفزدہ ہوں کہ میں مردہ بارگاہ میں ہوں، میں مردود بارگاہ ہوں۔ وہ تیرا اللہ کہنا ہی ہماری لبیک ہے، وہ عاجزی اور تیرا درد و سوز ہی ہمارا قاصد ہے۔ تیری تدبیریں اور کوششیں ہماری کشش سے تھیں اور اس نے تیرے پاؤں کھولے۔ تیرا عشق کا خوف ہماری مہربانی کا کمند ہے، تیرے ہر یارب کہنے میں ہماری لبیکیں ہیں۔ مولانا روم۔ کسی پہنچے ہوئے شخص نے مناجات کے عمومی معنی کی یوں تعریف کی ہے، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ خدا کے لیے،
خدا کے لیے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہماری دنیا سے باہر بھی کوئی لامتناہی ذات موجود ہے؟ کیا وہ لامتناہی ذات ایک پائیدار اور لا یزل امر ہے؟ جی ہاں، اور چونکہ وہ لامتناہی ہے اور یہ اس کی ضرورت ذاتی ہے، اور اگر وہ مادے کا حامل نہ ہوتا تو اسی جگہ تک محدود ہوتا، اور چونکہ لامتناہی ہے بالضرور صاحب شعور بھی ہے، اگر صاحب شعور نہ ہوتے تو وہیں پر ختم ہو چکا ہوتا، جبکہ ہم موجودیت کے تصور کے علاوہ کسی اور چیز کی اپنی طرف نسبت نہیں دے سکتے ہیں۔ کیا یہ لامتناہی ہمارے اندر جوہر اور ذات کے تصور کو وجود میں لا سکتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں کیا وہ وہی وجود مطلق ہی نہیں ہے جس سے ہم وابستہ ہیں؟ اس صورت میں بھی ایک لامتناہی ہماری دنیا سے باہر پایا جاتا ہے۔ کیا ایک لامتناہی خود ہمارے اندر بھی نہیں پایا جاتا ہے؟ یہ دو لامتناہی ذاتوں کا ایک جگہ جمع ہونا کتنا خوفناک ہے! کیا ان میں سے ایک کو دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے؟ کیا دوسرا لامتناہی جیسا کہ مشہور ہے پہلے لامتناہی کا ماتحت نہیں ہے؟ کیا اس کا آئینہ، اس کی شعاع، اس کا انعکاس اور اس کا جلوہ دوسرے جلوے کے ساتھ ہم مرکز نہیں ہے؟ کیا یہ ثانوی لامتناہی بھی شعور رکھتا ہے؟ کیا یہ سوچتا ہے؟ کیا یہ چاہت اور خواہش جیسے جذبات رکھتا ہے؟ اگر یہ دونوں لامتناہی ذی شعور ہے، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی خواہش اور چاہت کے لیے ایک اصل رکھتے ہیں، اور اوپر والی لامتناہی میں ایک خودی موجود ہے۔ جس طرح نچلی لامتناہی میں ایک خودی وجود رکھتا ہے، نچلے سطح کی خودی انسانی روح اور اوپر والی خودی خدا ہے۔ وکٹر ہیوگو کی کتاب بینویان کے صفحہ نمبر 672 میں ہم پڑھتے ہیں کہ فکر کی طاقت کے ذریعے نیچے کے لامتناہیوں کا اوپر کی لامتناہیوں سے رابطہ کرانا نماز کہلاتی ہے۔ مذکورہ بالا واضح جملے کے بعد ہیوگو مقرلین کے پیروکاروں سے مخاطب ہو کر لکھتا ہے، ہمیں انسانی روح سے کسی چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کسی چیز کو حذف کرنا بری بات ہے، بلکہ ہمیں اس کی اصلاح کرتے ہوئے اسے تبدیل کر دینا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں انسانی روح سے خدا کی طرف رجحان کرنے والی حس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہم اس حس کی اصلاح کرتے ہوئے اسے استفادہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم نے کسی آئیڈیل کی تلاش میں ایک مثبت قدم اٹھایا ہے۔ منفی باتیں کرنا بہت آسان ہے، عام لوگوں کے سامنے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے لیے کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک متفکر شخصیت کی عظمت اس میں ہے کہ وہ لوگوں کو سکھائے، خود علم و فلسفے کو سیکھے، اور وہ جو کچھ جانتا ہے اس پر اکتفا نہ کرے، اور نہ ہی اس بات پر خوش ہوں کہ بعض کتابوں اور مجلوں میں اس کا نام چھپ گیا ہے، بلکہ ہمیں انتہائی کوشش کرنی چاہیے کہ انسانی زندگی کو باہدف بنایا جا سکے۔ نیز ہم سب کو اپنی تمام تر توانائیوں کو کام میں لاتے ہوئے ایک آئیڈیل انسانی زندگی کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ طویل انسانی تاریخ کا مطالعہ نیز ان کی نفسیات پر غور و فکر کے بعد انسان کا خدا کی طرف رجحان نیز اس کی بارگاہ میں مناجات کی حس کو ختم کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا۔ انسان چاہے ان کا تعلق جس صنف اور طبقے سے ہو، وہ مکمل طور پر اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں کھانا، سونا اور شہوت رانی ہی ایک آئیڈیل انسانی زندگی کا آئینہ دار نہیں ہے۔ اپنے ایک دوست کے نام لکھے گئے خط میں مائزر لکھتا ہے، میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ تم نے مجھ سے دعا سے متعلق میرے عقیدے کے حوالے سے پوچھا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں میرا عقیدہ انتہائی محکم اور ناقابل تردید ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے متعلق حقائق کیا ہیں۔ ہمارے ارد گرد ایک معنوی دنیا پائی جاتی ہے جس کا مادی دنیا سے بھی گہرا تعلق ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یعنی معنوی دنیا ایک پرفیض طاقت کی حامل ہے، جس کے ذریعے دوسری چیز یعنی مادی دنیا کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ وہی طاقت ہے جو ہماری روح کو زندہ رکھتی ہے۔
معنویات ایک غیر منقطع سرچشمے سے متصل ہے جو ہمارے وجود کو طاقت پہنچاتی ہے۔ طاقت کے اس سرچشمے کی شدت میں ہر لمحہ تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے غذائی اور مادی طاقت ہمارے بدن میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ولیم جیمز اپنی کتاب دین وران کے صفحہ نمبر 157 میں اپنے عقیدے کو یوں بیان کرتا ہے: اگرچہ میں عام مسیحیوں کے عقیدے کو مان نہیں سکتا اور نہ الوہیت کے اس عقیدے کو جسے قرون وسطیٰ کے روایتی دانشوروں نے پیش کیا ہے قبول کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو معبد الطبیعیات کے شدت پسند فلاسفروں میں سے سمجھتا ہوں۔ در حقیقت میں اس بات کا معتقد ہوں کہ عالم غیب کے ساتھ رابطے کے نتیجے میں ایک نئی طاقت وجود میں آتی ہے اور کچھ نئے واقعات کا سبب بنتی ہے۔ میرے خیال میں ظریف فلسفے کے معتقدین نے بہت جلد مادی دنیا کی حکمرانی کو قبول کیا ہے۔ یہ فلسفہ مادی امور کو کسی چوں و چرا اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے بغیر قبول کرتا ہے۔ مؤلف اس کتاب کے صفحہ نمبر 204 میں مزید لکھتا ہے: انسان کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طاقت اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب ہم دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی حرارت کو محسوس کرتے ہیں۔ اس طاقت سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سورج کی شعاؤں سے لکڑی کے کسی ٹکڑے کو جلانے کے لیے ذرہ بین سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بے مثال فضل و کرم سے ہمیں عرفات تک پہنچایا ہے۔ یہاں عرفات کا مقام ہے، یوں یوم عرفہ کی آخری گھڑیاں ہیں۔ صحرائے عرفات زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو کروڑوں کہکشاؤں اور بے شمار ستاروں کے سامنے پھیلایا گیا ہے۔ سورج اپنی آخری کرنوں سے عرفات کے کوہستانوں، پہاڑیوں اور گرم صحراؤں پر نور افشانی کر رہا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں گریہ و نالہ کی صدائیں اور دیگر مختلف آوازیں خلا میں دور دور تک گونج رہی ہیں۔ عالم فطرت کا جام جہاننما مختلف چہروں کی تصویریں اتار رہا ہے جو تڑپتے دلوں کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ خاک سے سر اٹھا رہے ہیں اور روحانیت کا نور ان کے رخسار پر موتیوں کی طرح جگمگا رہا ہے۔ کچھ لوگ دلوں میں ربانی نور لے کر اور زبان پر ذکر الہی کرتے ہوئے گھٹنوں کے بل زمین پر گر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا لباس خاک آلودہ اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور ان کی تھکی ہوئی آنکھوں سے ربانی شعلوں کا نور جھلک رہا ہے۔ صحرائے عرفات ایک ایسی رصد گاہ کی مانند ہے جس کا رخ لامتناہیت کی جانب ہے، جہاں سے دعا و مناجات کرنے والوں نے مختلف دوربینوں سے اس بے انتہائی کا نظارہ کیا ہے۔ اس ملکوتی صحرا کے ایک گوشے میں ایک شخص ایک پہاڑ کے دامن میں مناجات کر رہا ہے۔ ملکوت کے عالم میں کھوئے ہوئے اس شخص کے ہاتھ آسمان کی جانب اور نگاہیں بے قرار افق پر ہیں۔ کبھی ان کے لبوں پر خوشی کی مسکراہٹ اور کبھی شوق کے آنسو ان کی آنکھوں میں نمایاں ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو ایک طرف رکھ کر یا الفاظ دیگر تمام عالم وجود کو ایک اکائی قرار دے کر اپنی نظر اور اپنے دل کے سامنے رکھا ہے، نیز اپنے مافوق اور ماتحت دونوں طرف کی لامحدود دنیا کو اپنے پاکیزہ دل کے توسط سے ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ مناجات میں مصروف یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جنہوں نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے: میں نے کسی کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ، اس سے پہلے اور اس کے بعد۔ یہ شخص سالک راہ حق و حقیقت اور وجیہ اللہ، رضوان اللہ اور لقاء اللہ کا سچا عاشق حسین بن علی علیہ السلام ہے۔ یہ ہے انسانی اصول اور عالم وجود کے اعلیٰ اقدار کی راہ میں شہیدوں کا قافلہ سالار۔ آپ نے اس مناجات میں عالم ملکوت سے رابطہ اور تعلق قائم کرنے کے طریقوں کو، انسانی تعلقات کی 4 اقسام، انسان کا اپنے آپ سے تعلق، اللہ سے تعلق، عالم وجود سے تعلق اور دیگر انسانوں سے تعلق کے حوالے سے عالم انسانیت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس مناجات میں ربوبیت کے عالم بالا سے وصال کے ذریعے انسانی روح کے کمال اور شگفتگی کے آثار اور رموز کو انسانوں کے لیے واضح کر دیا ہے کہ کس طرح وہ خاک نشین ہوتے ہوئے بھی عالم بالا سے تعلق قائم کریں جو مادہ اور مادیت سے پاک ہے۔
اسی طرح آپ اس مناجات میں انسان کا اللہ تعالیٰ سے منطقی ترین اور حقیقی ترین تعلق اور رابطے کے بارے میں تفصیلات بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں، یہ مناجات کرنے والے حسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم اپنے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی تمہید کا سلسلہ بھی، کتاب کی تمہید کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔